یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. حمد باری تعالی. یا رب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا. یا رب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا. محروم رہ نہ جائے کل یہ غلام تیرا. یا رب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا. ہے تو ہی دینے والا
پستی سے دی بلندی ہے تو ہی دینے والا، پستی سے دی بلندی اسفل مقام میرا، اعلیٰ مقام تیرا، یا رب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا، محروم کیوں رہوں میں جی بھر کے کیوں نہ لوں میں، محروم کیوں رہوں میں جی بھر کے کیوں نہ لوں میں، دیتا ہے رزق سب کو ہے فیض عام تیرا، یا رب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا، یا رب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا، شمس الضحیٰ محمد، بدر الدجا محمد، شمس الضحیٰ محمد، بدر الدجا محمد، ہے نور پاک روشن ہر صبح و شام تیرا، یا رب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا، یا رب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا، یہ داغ بھی نہ ہوگا تیرے سوا کسی کا، یہ داغ بھی نہ ہوگا تیرے سوا کسی کا، کونین میں ہے جو کچھ وہ ہے تمام تیرا، یا رب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا، محروم رہ نہ جائے کل یہ غلام تیرا، یا رب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، پڑھی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب
میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، عرش اعظم سے جس کی بڑی شان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہیں، کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہیں، اب تیرا مرنا جینا مدینے میں ہے، اب تیرا مرنا جینا مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، میرا دین اور
دنیا مدینے میں ہے۔ جب نظر سوئے طیبہ روانہ ہوئی، ساتھ دل بھی گیا، ساتھ جان بھی گئی، ساتھ دل بھی گیا، ساتھ جان بھی گئی۔ میں منیر اب رہوں گا یہاں کس لیے، میں منیر اب رہوں گا یہاں کس لیے، میرا سارا اثاثہ مدینے میں ہے، میرا سارا اثاثہ مدینے میں ہے۔ میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دینار دنیا مدینے میں ہے، میرا دینار دنیا مدینے میں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ تمامی احباب حضور کی بارگاہ میں بلند آواز سے درود پاک نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلو علیہ۔ ذرہ ذرہ درود پڑھتا ہے، قطرہ قطرہ درود پڑھتا ہے، ذرہ ذرہ درود پڑھتا ہے، قطرہ قطرہ درود پڑھتا ہے، میرے آقا کریم پر یاروں میرا اللہ درود پڑھتا ہے۔ ایک مرتبہ بآواز بلند کہیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلو علیہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ مل کر پڑھیے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ وہ ایک رات چراغاں ہوا زمانے میں، وہ ایک رات چراغاں ہوا زمانے میں، ہوا بھی ہو گئی شامل دیے جلانے میں، ہوا بھی ہو گئی شامل دیے جلانے میں۔ عقیدتوں کا فقط ایک پھول مل جائے،
مجھے سلیقہ نعت رسول مل جائے، مجھے سلیقہ نعت رسول مل جائے، اور ادھر میں نعت پڑھوں، ادھر میں نعت پڑھوں اور ادھر مقدر کو حضور آپ کے قدموں کی دھول مل جائے، حضور آپ کے قدموں کی دھول مل جائے، عرش سے نور چلا اور حرم تک پہنچا، سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا، سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا، آقا تیری معراج یا رسول اللہ، تیری معراج کے تو جانے کہاں تک پہنچا، اور آقا میری معراج کے میں تیرے حرم تک پہنچا، میری معراج کے میں تیرے حرم تک پہنچا، مل کر پڑھیے، تجھے سے چاہا در پہ بلا لیا، جی جیسے چاہا در پہ بلا لیا، جیسے چاہا اپنا بنا لیا، جیسے چاہا در پہ بلا لیا، جیسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، صلو علیہ وآلہ۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، اور یہ نصیب دیکھیے ہم سب یہاں حضور کی ولادت کی خوشی میں جامع مسجد غوث الاعظم میں حضور کا ذکر کر رہے ہیں، حضور کی آمد کی خوشی منا رہے ہیں، یہ کرم دیکھیے کہ یہ سما یہ سما بھی کتنا حسین ہے کہ یہاں پہ ذکر حبیب ہے، ہم نبی سے کتنے قریب ہیں، یہ تو اپنا نصیب ہے، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔
وآلہ بڑے کریم بڑے کریم بڑے دل نواز ہیں آقا، جو گر پڑوں تو حضور آپ ہی اٹھاتے ہیں، اور غموں کا وار کسی صورت نہیں چلتا، جب اپنے دامن رحمت میں وہ چھپاتے ہیں، جب اپنے دامن رحمت میں وہ چھپاتے ہیں۔ نبی کے عشق سے نبی کے عشق سے جو دل جگمگاتے گئے، وہ خوش نصیب یہ خوش نصیب مدینے بلائے جاتے ہیں، تو جیسے چاہا در پہ بولا لیا، جیسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، صلو علیہ وآلہ۔ شیخ سعدی علیہ رحمہ، کون نہیں جانتا اس نام کو، حکایات کی دنیا کے بے تاج بادشاہ، جنہوں نے بچوں کی کہانیاں لکھ کر معاشرے میں ایک انقلاب برپا کیا بچوں کی تربیت کے حوالے سے۔ وزڈم کا انہیں آپ بادشاہ کہیں تو یہ غلط نہ ہوگا، اپنے دور کے بہت بڑے حکایت دان۔ جب وہ حضور کی شان میں قلم اٹھاتے ہیں تو فرماتے ہیں، بلغ اللولا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسن جمیع خصالہ۔ یہاں آ کر رک جاتے ہیں، آگے قلم نہیں اٹھ رہا، چوتھا مصرع نہیں بن رہا، اسی اثناء میں آنکھ لگ جاتی ہے، خواب میں حضور کی زیارت ہوتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں، سعدی بتاؤ کیا لکھا ہے؟ عرض کرنا شروع کرتے ہیں، حضور بلغ اللولا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسن جمیع خصالہ۔ تو حضور فرماتے ہیں، سعدی کہہ کیوں نہیں دیتے؟ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ۔ میرے سامنے میں بچپن سے ان بزرگ احباب کو دیکھ رہا ہوں اس مسجد میں، یہ سب اس بات کی گواہی دیں گے کہ اس کلام کو جتنی بار پڑھا جائے، جب پڑھا جائے، اس میں ایک ایسی حلاوت محسوس ہوتی ہے جو کسی اور کلام میں محسوس نہیں ہوتی۔ یہ در حقیقت اس کلام میں حضور کے عطا کردہ اس مصرے کی بدولت ہے کہ جو حضور نے اس کلام میں یہ مصرع عطا فرمایا۔ آپ بھی تمام احباب اس کلام میں اس مصرے کو میرے ساتھ مل کر پیش فرمائیے اور اپنا حصہ اس مصرے میں شامل کیجیے۔ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ۔
کلام کے چند اشعار پیش کر رہا ہوں، حضور خالد محمود خالد نقشبندی صاحب کا لکھا ہوا بہت خوبصورت کلام ہے، آپ تمام احباب نے بارہا سنا ہوا ہے۔ اس کلام کا یہ مصرع کہ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آج کے اس پرفتن دور میں اگر ہماری بات بنی ہوئی ہے، حضور نے اپنے سایہ دار درخت میں اپنی چھاؤں میں رکھا ہوا ہے، تو یہ فقط یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ میرے ساتھ مل کر اس کلام کو پیش فرمائیے۔ کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ مل کر کہیے، یہ سب کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ اور ہم سب کی حقیقت دیکھیے کہ عمل کی میرے اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، عمل کی میرے اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، رہے سلامت بس ان کی نسبت، رہے سلامت بس ان کی نسبت، میرا تو ایک آسرا یہی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ اور کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، حضور کے غلام ہیں، حضور کے غلاموں کا آپ ایٹیٹیوڈ دیکھیے، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، ارے کسی کو حالات، کیونکہ میرے حالات کے پل پل کی خبر گئے ان کو، پھر کہوں کیسے سنانے کی اجازت دے دو، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں اور کسی کو حالات کے قدموں پہ قلندر نہیں گرتا،
اور ٹوٹے بھی جو تارا تو زمیں پر نہیں گرتا، گرتے گئے سمندر میں بڑے شوق سے دریا، لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، ارے تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے لو لگی ہے، یہ سب تمہارا، مل کر پڑھیے، یہ سب تمہارا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، اور شعور فکر و نظر کے دعوے حد تعین سے بڑھ نہ پائے، شعور فکر و نظر کے دعوے حد تعین سے بڑھ نہ پائے، نہ چھو سکے ان بلندیوں کو جہاں مقام محمدی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، تسبیح کے دانوں کو بکھرنے نہیں دیتے، وہ جن کو بناتے گئے بگڑنے نہیں دیتے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، اور یہ شرف بڑا شرف ہے کہ تیرا رخ میری طرف گئے، مجھے نعت خواہ بنایا، مجھے نعت خواہ بنایا، یہ کرم نہیں تو کیا ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، محمد رسول الله، صدق الله العظيم۔
قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمام حضرات بآواز بلند درود پاک پڑھیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين. حاضرین محترم، آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم فرقان حمید برہان رشید سے ایک مختصر سا جملہ قرآن پاک کا میں نے تلاوت کیا. محمد الرسول اللہ. یہ جملہ جس طرح قرآن پاک کی ایک جز ہے، اسی طرح ہمارے ایمان کی جز ہے، بلکہ روح ایمان جان ایمان ہے. حاضرین محترم، توجہ فرمائیں. یہ جملہ محمد الرسول اللہ ایسا جملہ ہے کہ اگر کوئی آدمی صرف لا الہ الا اللہ یہ پڑھتا رہے اور یہ علم رکھتے ہوئے کہ محمد الرسول اللہ تشریف لا چکے ہیں، حضور کی آمد کا علم ہو اس کو، اور پھر صرف لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، محمد الرسول اللہ نہیں پڑھتا، تو وہ مومن نہیں ہو سکتا. ایمان تب ملے گا جب محمد الرسول اللہ پڑھے گا. من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. نبی اکرم نے فرمایا جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت گیا، وہ جنت داخل ہو گیا. کیا صرف لا الہ الا اللہ کہنے سے بات بنے گی؟ اگر لا الہ الا اللہ کہہ کے تقدیر کا انکار کر دے، آسمانی کتابوں کا انکار کر دے، فرشتوں کا انکار کر دے، جنت دوزخ کا انکار کر دے، حشر کا انکار کر دے، تو کیا وہ پھر مومن رہے گا؟ کہیں گے نہیں، ہرگز نہیں. معلوم ہوا لا الہ الا اللہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کے جمیع تقاضوں کو پورا کر. جب تک پورے جمیع تقاضے پورے نہیں کرے گا، فرمایا نہیں، ایمان ملے گا تب جب محمد الرسول اللہ کہے گا. دیکھو نا، بہت سے مختصر وقت میں عرض کیا کرتا ہوں، بہت مشہور حدیث پاک کہ قبر کے اندر 3 سوال ہوتے ہیں: من ربوں کا، ما دینوں کا، ما تقول فی ھذا الرجل. پہلا سوال، تیرا رب کون؟ مومن کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. دوسرا سوال، ما دینوں کا، وہ جواب دیتا ہے دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے. اگر صرف
بات صرف توحید سے بننی تھی، تو جب اس نے رب اللہ کہہ دیا میرا رب اللہ ہے، تو پھر آگے تیسرے سوال کی ضرورت ہی نہ تھی۔ وہ کامیاب ہو جانا چاہیے، اسے جنت کا مستحق بنا دینا چاہیے، اس کے کہہ دیا جائے تو امتحان میں کامیاب ہو گیا۔ فرمایا نانا اب تیسرا سوال ہوگا، جو اصل سوال یہ ہے کہ ما تقول فی ھذا الرجل، نبی پاک کی طرف اشارہ کر کے کہا جائے گا اس کالی کالی زلفوں والے، والضحیٰ کے مکھڑے والے، علم نشرح کے سینے والے اس محمد الرسول اللہ کے متعلق، اس ذات کے متعلق کیا عقیدہ رکھتا تھا، کیا دنیا میں کہتا تھا؟ یہ سوال رب اللہ پہ کامیابی نہیں، جب اس سوال کا جواب صحیح ملے گا تو اب کامیابی ملے گی۔ معلوم ہوا محمد الرسول اللہ یہ جان ایمان، روح ایمان ہے جی۔ جب یہ اچھا پھر انداز سوال دیکھیے نا، حدیث کے الفاظ ہیں، ادھر پوچھا گیا تیرا رب کون، تیرا دین کیا، یہاں یہ نہیں کہا گیا تیرا نبی کون۔ بھئی چاہیے تو یہ تھا، یوں ہی کہنا چاہیے تھا تیرا رب کون، تیرا دین کیا، تیرا نبی کون۔ نہیں نہیں ایسا نہیں، عبارت اور انداز سوال کا بدل گیا۔ ما تقول فی حق ھذا الرجل، اشارہ کر کے بتایا جائے گا کہ بتا اس شخصیت کے متعلق تیرا کیا عقیدہ تھا، دنیا میں کیا کہتا تھا، تو اسے اللہ کا نبی، اللہ کا رسول، اللہ کا محبوب کہتا تھا، یا انہیں اپنی مثل کہتا تھا، اپنے بھائی برابر کہتا تھا، کیا عقیدہ رکھتا تھا؟ یہاں معلوم ہوا ھذا سے اشارہ کر کے نبی پاک کا رخ پاک دکھایا جائے گا۔ اب ایک وقت میں کتنے مردے دنیا میں دفن ہوتے ہیں، کہاں کہاں ہوتے ہیں، کوئی مشرق میں، کوئی مغرب میں، کوئی کہاں کوئی کہاں، اور ہر قبر کے اندر نبی پاک کا رخ پاک سامنے ہے، دیدار کرا کے پوچھا جاتا ہے ما تقول فی حق ھذا الرجل۔ بیک وقت ساری قبروں میں محمد الرسول اللہ کی زیارت ہوتی ہے۔ لوگوں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے کہا رب نے اپنے محبوب کو سراجم منیرہ بنایا ہے، آسمان پہ سورج جگمگا رہا ہے، چمک رہا ہے، چاہے کوئی مشرق میں ہے چاہے کوئی مغرب میں ہے، کہیں بھی رہتا ہے، سورج کی شعاعیں، سورج کی روشنی ہر کہیں پہنچ رہی ہے۔ میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ اپنے تصرف اور ساری کائنات میں میرے آقا محمد الرسول اللہ کے لیے کوئی بعد نہیں ہے، ہر قبر میں میرے آقا کا جلوہ ہے۔ حاضرین محترم، معلوم ہوا کہ یہی جملہ بڑا اہم جملہ ہے، یہی محمد الرسول اللہ جن کی آمد پہ خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ رب کائنات نے بھی یوم میثاق کو ارواح انبیاء کو بلا کر آمد مصطفیٰ کا اعلان کیا، ثم جاءکم رسول، تمہارے پاس ایک عظیم الشان رسول آنے والا ہے۔ نبی پاک کی آمد کا اعلان کیا۔ کبھی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کعبۃ اللہ کے طواف سے فارغ ہوئے، تو جب فارغ ہوئے عبادت سے تو کیا دعا کرتے ہیں؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے ہمارے رب، ان کے اندر اپنا رسول بھیج دے، انہی میں اپنا رسول بھیج دے جو ان پر تیری آیات کو تلاوت کرے،
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، کتاب و حکمت کی تعلیم دے، وَيُزَکِّیہِمْ، اور انہیں پاک بھی کر دے۔ پیغمبر نے دعا کی، خلیل اللہ نے دعا کی۔ توجہ فرمائیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں نبی پاک کی آمد کی۔ نبی پاک جب جلوہ افروز ہوئے نا تو نبی پاک نے پھر اپنی امت کو فرمایا، سنو میرے امتیو، خلیل اللہ نے میری آمد کی دعا کی ہے، ہاں جی، تم اتحیات میں بیٹھ کے ابراہیم علیہ السلام پہ درود بھیجو۔ تو مومن اتحیات میں بیٹھ کر درود بھیجتا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہر مومن، ہر نمازی، ہر قعدہ میں بیٹھ کر وہ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات پر درود پاک بھیجتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خلیل اللہ نے میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی دعا کی تھی، تو ہم بھی ہر نماز میں ابراہیم علیہ السلام پر درود و سلام بھیجیں۔ ایک بات توجہ فرمائیے، جب ہم اتحیات میں بیٹھتے ہیں ہم اس سے پہلے پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایہا النبی، نبی پاک کی ذات پر سلام بھیجتے ہیں، پھر آگے صلاۃ بھیجتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں جو حکم دیا دو چیزوں کا، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے مومنو میرے حبیب پر صلاۃ بھی بھیجو تے سلام بھی بھیجو۔ دو چیزوں کا حکم ہے۔ اب اگر السلام علیکہ ایہا النبی اتحیات میں ہم نے پڑھا، سلام آ گیا، آگے پھر صلاۃ آ گئی، تو یہ مکمل ہو گیا۔ لیکن اگر کوئی ایسا درود جیسے نماز کے علاوہ کوئی پڑھے گا تو جب تک سلام نہیں ہوگا، یہ اکمل اور مکمل ترین درود تب بنے گا جب اس میں سلام بھی آئے گا۔ تو ایسا درود پر جس میں درود کے اندر صلاۃ بھی ہو اور سلام بھی ہو۔ میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جگہ جگہ پہ مومنین اپنے گھروں میں، اپنے محلوں میں، اپنی مساجد میں جناب ذکر رسول ہو رہا ہے، میلاد النبی کی محافل ہو رہی ہیں، ہر ایک اپنے انداز میں اس نعمت کا چرچا کر رہا ہے۔ بس میں چند باتیں عرض کروں۔ ہر کہیں ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے۔ کبھی رب کائنات نے یوم میثاق کو انبیاء کو جمع کر کے آمد رسول کا اعلان کیا، کبھی خلیل اللہ سے دعا کروا کے آمد مصطفیٰ کا اعلان کرایا، کبھی عیسیٰ روح اللہ سے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یاتی من بعد اسمہ احمد، عیسیٰ علیہ السلام سے نبی پاک کی آمد کی بشارت دلوا کر اعلان کروایا۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے اعلان ہوتے رہے، اللہ پاک نے اعلان کرائے۔ اور وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، ذرا توجہ فرمائیے، اللہ کی نعمت جب ملتی ہے نا، جس وقت میں، جس دن میں، تو وہ دن وہ وقت یاد رکھا جاتا ہے، وہ وقت اور دن یاد رکھا جاتا ہے۔ من و سلوہ نازل ہوا موسیٰ علیہ السلام پہ قوم کے لیے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہ نازل ہوا، من و سلوہ اترا۔ اللہ نے فرمایا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اللہ کے دن، اللہ کے ایام انہیں یاد دلاؤ۔
منو سلوا آئے تو اس دن کی یاد منانی ہے، اسے یاد رکھنا ہے۔ ارے جس دن کو، جس مہینے کو، جس تاریخ کو ساری کائنات کے والی جناب محمد الرسول اللہ ہے، اس کی یاد کیوں نہ منائے؟ وذکرہم بایام اللہ۔ نبی پاک مدینہ طیبہ آئے نا تو دیکھا قوم کو کہ وہ عاشورہ کا روزہ رکھ رہے ہیں۔ نبی پاک نے پوچھا، فرمایا کیا وجہ ہے؟ کہنے لگے یہ وہ دن ہے کہ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کو فرعون سے نجات عطا فرمائی تھی۔ فرعون سے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات عطا فرمائی تھی، ہم اس لیے وہ روزہ رکھتے ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا نحن اولا بموسیٰ منکم، ہم تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے قریب ہیں، ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ تو بہرحال یہ روزہ نبی پاک پیر کا روزہ رکھتے تھے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ پیر والے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، اسی دن میں میری پیدائش ہوئی ہے، اسی دن میں مجھ پر وحی کا نزول ہوا ہے، اس لیے اس شکرانے میں اس دن کو منایا کرتا ہوں، اس دن روزہ رکھا کرتا ہوں۔ معلوم ہوا اللہ کا انعام جب ملے تو وہ دن یاد رکھا جاتا ہے۔ میرے بھائی ساری نعمتوں کی سردار نعمت عظمیٰ جناب محمد الرسول اللہ کی ذات ہے، اس لیے مومن خوشیاں منا رہے ہیں۔ جی خوشی منائی جاتی ہے اور خوشی منائی جا رہی ہے اور مومن مناتے رہیں گے۔ عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی قوم نے کہا عیسیٰ ہمیں اعتراض نہیں ہے، لیکن مہربانی کرو رب العالمین سے دعا کرو کہ اللہ پاک پکا پکایا کھانا بھیج دے۔ جی خدا کے پیغمبر نے قوم کو سمجھایا، جب ان کا اصرار ہوا نا کہ آپ نے کیا دعا کی، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا۔ اے اللہ پاک آسمان سے پکا پکایا کھانا نازل فرما دے، ہمارے اگلے پچھلوں کے لیے وہ عید کا دن بن جائے۔ ارے آسمان سے کھانا نازل ہو، وہ اگلے پچھلوں کی عید بن جائے۔ اے مومن جب تجھے امام الانبیاء، نبی آخر الزمان، خاتم النبیین، سید الاولین والآخرین، اکرم الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، انیس الغریبین، رحمت للعالمین، محمد الرسول اللہ کی ذات بابرکات مل گئی ہے تو کیوں نہیں خوشی منائے گا؟ حاضرین محترم توجہ فرمائیں، یہ خوشی وہ لوگ کہتے ہیں جی یہ میلاد کیوں مناتے ہیں؟ ہم نہ منائیں تو کون منائے؟ میں ایک مثال دیا کرتا ہوں طالب علموں کو کہ بھائی یہ دیکھو نا، جس کے ہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے خوشی وہی کرتا ہے نا یار، جسے اللہ خوشی دیتا ہے وہی خوشی مناتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، احسان اللہ نے فرمایا کن پر؟ مومنین پر، تو خوشیاں مومن ہی منائیں گے۔ مومن تو نبی پاک کی آمد کے چرچے کرتے رہیں گے۔ اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کا چرچا کرو، اسے بیان کرو۔ اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ نے جو تمہیں نعمت دی ہے اس کا ذکر کرو۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اللہ کے فضل، اللہ کی رحمت ملی تو میرے بھائی اللہ فرماتا ہے اس پہ خوشی منا۔ اب یہ ایک لغو سا سوال کیا جاتا ہے کہ وہ جی نبی اکرم نے اپنا میلاد منایا کہ نہیں؟ ابھی میں نے عرض کیا کہ نبی اکرم نے اپنا میلاد منایا،
جی ایک بار صحابہ کبار صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، ذکر ہو رہا ہے انبیاء علیہ السلام کا۔ کوئی کہہ رہا ہے اللہ نے آدم کو صفی اللہ بنایا، ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا، موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا، عیسیٰ کو روح اللہ بنایا۔ جب یہ ہوا انبیاء کا ذکر ہو رہا ہے، نبی اکرم نے فرمایا الا وانا حبیب اللہ، خبردار مجھے اللہ نے اپنا حبیب بنایا ہے۔ انا حامل الحمد، انا حامل لواء الحمد یوم القیامہ ولا فخر، قیامت کے دن حمد کا جھنڈا میں اٹھانے والا ہوں اور یہ فخر کی بات نہیں۔ اور اول من یحرک حلق الجنہ، جنت کی کنڈی سب سے پہلے میں ہلانے والا ہوں اور یہ فخر کی بات نہیں۔ اور فرمایا سب سے پہلے شفاعت کرنے والا بھی میں، شفاعت جس کی قبول ہوگی وہ بھی میں ہوں اور یہ فخر کی بات نہیں۔ ایک مقام پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کون؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ محمد الرسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ نبی اکرم نے فرمایا میں عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ کا بیٹا ہوں۔ اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا، سب سے بہتر مجھے بنایا، پھر اس کے دو گروہ بنائے، ان میں سب سے بہتر مجھے بنایا، پھر قبیلے بنائے، سب سے بہتر مجھے بنایا، پھر گھرانے بنائے، اللہ نے سب سے بہتر مجھے بنایا ہے۔ فرمایا سنو، اللہ پاک نے سب سے بہتر گھرانے کے اندر اللہ پاک نے مجھے رکھا اور سب سے بہتر گھرانے میں محمد الرسول اللہ آیا ہوں۔ آپ اندازہ تو فرمائے نا، صحابہ کبار نے منایا کہ نہیں منایا جی؟ ایک کتاب النعمت الکبریٰ، نعمت الکبریٰ ہے، یہ استنبول کی چھپی ہوئی ہے، وہ بڑی مشہور ہے کتاب۔ اس کے اندر بڑے اقوال ذکر کیے گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کبار نبی پاک کا میلاد مناتے، جیسے میں نے ابھی عرض کیا انبیاء کا ذکر ہوتا۔ ابو بکر فرماتے ہیں من انفق درہما علی قرأۃ مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان رفیقی فی الجنہ۔ ابو بکر کہتے ہیں جو آدمی میلاد مصطفیٰ پر ایک درہم بھی خرچ کرے گا کل جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ ابو بکر یہ فرما رہے ہیں کیا خود میلاد نہیں مناتے؟ حضرت عمر فرماتے ہیں من عظم مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقد احیا الاسلام، جس نے نبی پاک کا میلاد کی تعظیم کی فرمایا اس نے اسلام کو زندہ کر دیا۔ عثمان غنی فرماتے ہیں، فرمایا سنو جس آدمی نے ایک درہم خرچ کر دیا فَكَأَنَّمَا شَاهِدَ غَزْوَةَ بَدْرٍ وَحُنَيْن، گویا کہ وہ بدر اور حنین کی جنگوں میں شریک ہوا ہے۔ علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے میلاد مصطفیٰ کی تعظیم کی لا یخرج من الدنیا الا بالایمان ویدخل الجنت بغیر حساب، فرمایا وہ دنیا سے ایمان کی حالت میں جائے گا اور جنت میں بغیر حساب کے داخل ہو جائے گا۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں لو کان لی مثل جبل احد ذهبا فانفقته على قرأۃ مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہوتا تو میں میلاد مصطفیٰ پہ خرچ کر دیتا۔ حضرت امام شافعی، حضرت جلال الدین سیوطی، حضرت کرخی اور دیگر فقہاء، علماء، مفسرین، محدثین یہاں تک فرماتے ہیں کہ جس محلے میں، جس گھر میں، جس علاقے میں، جس مسجد میں میلاد مصطفیٰ کی محافل سجائی جاتی ہے اللہ کی رحمت کے ملائکہ آ کر اس گھر کو ڈھانپ لیتے ہیں،
اس جگہ کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ فرمایا جس گھر میں میلاد مصطفیٰ ہو اس کے اندر وبا داخل نہیں ہو سکتی، اس کے اندر قحط داخل نہیں ہو سکتا، اس گھر میں جنات شیاطین داخل نہیں ہو سکتے، اس گھر کے اندر رحمتیں برکتیں رہتی ہیں، کبھی اس گھر کے اندر فرمایا رزق کی تنگی نہیں آئے گی۔ میلاد مصطفیٰ اس کی بڑی برکتیں ہیں، بڑی رحمتیں ہیں، اس لیے ارشاد فرمایا کہ لوگو میرا حبیب محمد الرسول اللہ تمہارے پاس آئے ہیں، یہ سب سے بڑی نعمت ہے، عظیم نعمت ہے۔ تو فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اللہ کے فضل و رحمت پر خوشی مناؤ، جی خوشی منانی ہے۔ اب خوشی ہم نے کون سی منانی ہے؟ دیکھو ہم اس نعمت کا ذکر کریں گے، یہ ابھی میلاد کی محفل ہے نا، کیوں مناتے ہو؟ کیا بات؟ اب کیوں مناتے ہو تو یہ تو الگ بات ہے، مجھے یہ بتائیں میلاد ہم نبی پاک کا منا رہے ہیں، قرآن کی تلاوت ہوئی، نبی پاک کی نعت پڑھی گئی، نبی پاک کی سیرت طیبہ، نبی پاک کے فضائل و کمالات بیان کیے گئے، اس کے اندر کس چیز پہ اعتراض ہو سکتا ہے؟ وہ میں مثال ہے، حلوہ بنایا جائے، چینی بھی ڈالی جائے، گھی بھی ڈالا جائے، سوجی بھی ڈالی جائے، جناب اس کے اندر بادام وغیرہ بہت کچھ ڈالا جائے، ساری پاک طیب طاہر چیزیں ہیں، تو جو مجموعہ مرکب بنے گا وہ بھی طیب طاہر ہی ہوگا بھائیا، کیونکہ اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ڈالی گئی جس سے کوئی نجس یا پلیدی کا شائبہ ہو۔ تو جب سارے اجزاء پاک طیب طاہر ہیں تو جب وہ ملیں گے تو مجموعہ مرکب بھی وہ پاکیزہ ہوگا، طیب طاہر ہوگا۔ جس محفل میں قرآن پڑھا جائے گا، نبی پاک کی تعریف کی جائے گی، آپ کی نعت پڑھی جائے گی، آپ کی سیرت طیبہ بیان کی جائے گی، قرآن و حدیث کو بیان کیا جائے گا، تو میرے بھائی وہ سراپا رحمت ہی رحمت ہے، وہ رحمت ہی رحمت بن جائے گا۔ زباں تا بود در دہاں جائے گیر، ثنائے محمد بود دل پذیر۔ جب تک زباں منہ میں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہی ہوتی رہے گی۔ یہ زبان رب نے دی ہی اس لیے ہے کہ رب کے محبوب کا ذکر کرتے رہیں، رب کے محبوب کی تعریفیں کرتے رہیں، ان کی شان بیان کرتے رہیں۔ دعا ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں کہ رب کائنات اپنے محبوب پاک کے میلاد کے صدقے ہم سب کے حال پہ رحم و کرم فرمائے۔ ہماری اس چھوٹی سی حاضری کو اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے، ہم سب کے لیے ذریعہ بخشش اور ذریعہ نجات بنائے۔ وما علینا الا مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام، ان سا پیدا ہوا ہے نہ ہوگا کبھی، ان سا پیدا ہوا ہے نہ ہوگا کبھی، معجزانہ ولادت لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام، غوث اعظم امام تو قا
جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کرے ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پلا السلام، اے سبز گنبد کے مکین، السلام یا رحمت للعالمین، یا الہی واسطہ آل رسول، ذکر رسول، اور یہ سلام عاجزانہ ہو قبول۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا رب العالمین، اس بابرکت محفل کے اندر مولا کائنات جو بھی ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا گیا اسے اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ یا رب العالمین، حاضرین کی حاضری کو قبول و مقبول فرما۔ جو بھی حضرات یا رب العالمین ہماری اس پاک محفل پاکیزہ محفل کے اندر حاضر ہیں، جو سنا رہی ہیں، جہاں کہیں بھی موجود ہیں، مولا کائنات سب کی حاضری کو قبول و مقبول فرما، سب کو اجر عظیم و جزیل عطا فرما۔ اللہ پاک اپنے محبوب پاک کے میلاد پاک کے صدقے مولا جتنے مسلمان پریشان حال ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ جو مقروض ہیں انہیں قرض اتارنے کی توفیق و ہمت عطا فرما۔ اللہ پاک جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما، جو تنگ دست ہیں انہیں خوشحالی عطا فرما۔ یا رب العالمین، جس قسم کی بھی مومنین کی پریشانیاں ہیں اپنے محبوب پاک کے میلاد پاک کے صدقے یا اللہ سب کی وہ پریشانیاں دور فرما دے۔ اللہ پاک سب کو سکون قلبی اطمینان قلبی عطا فرما۔ اللہ پاک اپنے محبوب پاک کے میلاد پاک کے صدقے ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو درگزر اور معاف فرما۔ اللہ پاک اس تیرے محبوب پاک کی بابرکت محفل سجانے میں جتنے لوگ بھی معاون ہیں مولا کائنات ان سب کو دین دنیا کی عزتیں عظمتیں عطا فرما۔ اللہ پاک انہیں دین دنیا کے اندر فتح و نصرت عطا فرما۔ اللہ پاک اپنے محبوب پاک کے ذکر پاک کے صدقے مولا جتنے مسلمان دنیا سے رحلت فرما چکے ہیں سب کی بخشش فرما۔ اللہ پاک ہم سب کے جتنے بھی آباء و اجداد امہات رشتہ دار عزیز و اقارب چھوٹے بڑے جتنے احباب فوت ہوئے ہیں یا رب العالمین اپنے محبوب پاک کے اس پاک ذکر کے صدقے مولا سب کی بخشش فرما۔ مولا سب کے درجات کو بلند فرما۔ یا رب العالمین سب کی قبور پہ اپنی کروڑہا رحمتوں کا نزول فرما۔ مولا کائنات ہم گناہگار ہیں، سیاہکار ہیں، بدکار ہیں، پر تیرے حبیب
جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ مولا اپنے حبیب کے صدقے ہم سب کی لغزشیں معاف فرما، سب کی خطائیں درگزر فرما۔ اللہ پاک سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ ہمیں بھی دین دنیا کے اندر اللہ کامیابیاں کامرانیاں عطا فرما۔ زندہ رہیں تو اسلام پر، خاتمہ ہو تو ایمان پر۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔